کر دیں یہ ہمارے بٹاگرام والے لوگ، شانگلہ والے لوگ اور کالا ڈھاکہ والے لوگ، وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے. ہزارہ صوبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. وہی جیسے صفدر صاحب نے کہا کچھ ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ اصل میں یہ سب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. صافی صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ صافی صاحب سے پوچھتے ہیں، کافی تجزیہ ان کا صوبہ بننا چاہیے نہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. بالکل اگر ہزارہ کے لوگ چاہتے ہیں تو صوبہ بننا چاہیے، لیکن آسما کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی اصول ہونا چاہیے اور سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کا تعلق فرنٹیئر سے نہیں ہے. آج آپ اپنے پروگرام میں صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا پکار رہی ہیں. میں پختونخوا کا حامی تھا لیکن آپ نے ابھی تک اس کو پکارا نہیں. لیکن میں نے آج بھی جو میرا پروگرام چلے گا اس میں نے اس کو صوبہ سرحد اس لیے کہا ہے کہ جب تک صدر کے دستخط نہیں ہو جاتے میں اس کو صوبہ سرحد کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ بتائے کہ ایک کے لیے ایک کلیہ دوسرے کے لیے دوسرا کیوں. اگر کوئی ہزارہ صوبے کی حمایت کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو سرائیکی، بہاولپور، وہاں پہ بلوچستان میں پختون صوبے کا اس کی حمایت کیونکہ ہسٹوریکلی اور اس حوالے سے سب کا کیس زیادہ. دوسری بات میری بات سنیں کہ یہ جو امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ سب لوگ جو ہے نا ان کو سیاست وہ عزیز ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب بشیر بلور صاحب بات کر رہے تھے تو کیپٹن صفدر صاحب ان کو یہ کاغذ پر لکھ کے دے رہے تھے دلیل کہ تم یہ بات کہہ دو. امیر مقام صاحب کو کہہ رہے تھے کہ تم کرو کہ یہ کہہ دو کہ یہ بابڑا کے ایکشن کا. یہ جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے نا، دیکھیں سوال یہ ہے کہ لاشوں کے لیے موقع کون فراہم کرتا ہے. اگر اس کے لیے حکومت ذمہ وار ہے ہزارہ کے لیے تو پھر امیر مقام صاحب کو یہ کہنا ہوگا کہ سوات میں جو کلنگ ہوئی اس کے لیے فضل اللہ ذمہ وار ہیں یا کہ پرویز مشرف اور کیانی ذمہ وار ہیں. اگر کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے، کون لوگ تھے جنہوں نے ہزارہ کے لوگوں کو قانون ہاتھ میں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فضل اللہ کہتا ہے اور صوفی محمد کہتا ہے کہ میں آئین کو نہیں مانتا، میں اسمبلی کی اکثریت کو نہیں مانتا، تو اس کے خلاف تو ایکشن کیا جاتا ہے. اور گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آئین اور اس کو نہیں مانتا. اگر ہزارہ کے لوگ اس پہ ناراض ہیں، اپنا صوبہ چاہتے ہیں، آئیں اسمبلی میں بات کرے، اس کے فورم موجود ہیں، تو یہ طریقہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پختونوں کو بھیجا گیا اور اس کو بھیجا گیا اور بڑا کا، یہ طریقہ غلط ہے. اوورآل نظر یہ آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں لگا تو یہ بہت زیادتی ہے کہ وہ فضل اللہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہزارہ کے لوگوں کو کمپیئر کرنا. اس کی تو ہم نے سارے تاریخ بتائی کس طرح پرامن لوگ. میں ہزارہ کے لوگ ہزارہ کے لوگوں کو میں سوات کے لوگ اور وزیرستان کے لوگوں سے کمپیئر کرتا ہوں اور میں ایوب صاحب کو اس سارے مسئلے کا حل جو ہے آخر میں ریفرینڈم میں نکلے گا. پورے صوبہ سرحد کے لوگ ریفرینڈم میں آئیں گے، وہ فیصلہ کریں گے. خیبر پختونخوا پہ ریفرینڈم ہوگا؟ نہیں، یہ مسئلہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سینٹ سے تو پاس ہو گیا. جس طرح بلور صاحب نے بہت مسائل بتا دیے کہ صوبوں کا ٹائم نہیں ہے اور ہمارے بہت مسائل ہے، تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ نام تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں تھی اور ہمارے بہت مسائل تھے، پہلے ان کو حل کر لینا چاہیے. سٹارٹ تو وہی سے. لیکن آپ ریفرینڈم کے حق میں خیبر پختونخوا پہ ابھی بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے. ہم نے تو بار بار ڈیمانڈ کیا کہ سارے لوگوں سے پوچھے. نہیں، ابھی تو آپ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں نا، مجھے صرف اتنا بتا دیں 18ویں ترمیم میں قومی اسمبلی سے منظور ہو رہی ہے، سینٹ سے ہو رہی ہے، اس میں پھر ریفرینڈم ہونا چاہیے. 1901 میں یہ صوبہ بنا، ٹھیک 108 سال کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. آج جو تحریک چلی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ 50 سال لے، 20 سال لے، 10 دن لے، یہ دوبارہ اس صوبے کے نام کا مسئلہ رہے گا. اور جب تک ہم ریفرینڈم کے ذریعے اس کا مسئلہ حل نہیں کریں گے یہ نہیں حل ہوگا. خیبر پختونخوا تبدیل ہوگا کیونکہ اب تو وہ ظاہری بات ہے سینٹ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا. مشکل لگ رہا ہے اور جو بھی بات سے ایک دفعہ رکھا جائے تو یہ جو انہوں نے کیا تو بہت ڈیلوں سے کر دیا، زرداری صاحب سے بھی ڈیل کر دیا، نون والوں سے بھی ڈیل کر دیا. بہت مشکل سے نام تبدیل ہوتی ہے جو ایک دفعہ رکھا جاتا ہے. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ریفرینڈم کا ڈیمانڈ ہم نے پہلے کیا تھا اور جس طرح بلور صاحب نے کہا ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ خیبر پختونخوا پہ ابھی بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے. میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں اگر لوگوں کے تحفظات ہیں تو اس پہ ہونا چاہیے. میں بلور صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ آج کالا ڈھاکہ میں ایک آپریشن شروع ہے. جی بالکل. وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی بلور صاحب کچھ وضاحت فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ میرے جو امیر مقام صاحب نے فرمایا کہ نام سے کوئی مسئلے حل ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر ان کے علاقے میں کوئی غریب آدمی
کہ گھر بیچا پیدا ہوگا تو اس کا نام نہیں رکھے گا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس روٹی نہیں ہے. یہ ایک نام تھا، ایک ہماری پہچان تھی، وہ ہم نے کی ہے. اس کے بعد میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کے جتنے بھی لیڈر صاحبان ہیں یہ ایک میز پہ ایک جگہ بیٹھے اور خدا کے لیے اب قوم نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ان کے مسائل حل کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. کیا یہ مطالبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مستقبل میں بلور صاحب یہ مستقبل میں مطالبہ سامنے آئے گا کہ پختونخوا خیبر پختونخوا پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے؟ کیونکہ دونوں ہمارے مہمان جنہوں نے کہا ہے کہ اب تو پاس ہو گیا خیبر پختونخوا کے نام ریفرینڈم، یہ تو آئین میں پاس ہو گیا، پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ریفرینڈم. تو اس وقت دیکھیں بالکل ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہماری صوبائی اسمبلی میں اس کو قرارداد میں پاس کیا، 2 دفعہ ہم نے قرارداد پاس کیا اور ہمارے ایم پی اگر لوگ مطمئن نہ ہوئے، اس تحریک نے زور پکڑ لیا تو پھر تو کوئی تو حال نہیں لیا. میرے خیال میں ضرورت ہے، پھر تو آئین بھی ہو گیا صوبے کی جو بات ہے کیسے بات کرنا، یہ میرے خیال میں غیر آئینی غیر قانونی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سیاست ہے. اگر سیاست کا تقاضا ہوگا تو ہزارہ میں خاموشی ہو جائے گی، اگر تقاضا نہیں ہوگا، فساد ہوگا تو یہ لوگ سیاست کریں گے. ریفرینڈم تقاضا ہوگا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب تک ان جلوسوں میں، ان جلسوں میں ان لیڈروں کے اپنے بچے نہیں مریں گے نا، یہ لوگ یہی کچھ کرتے رہیں گے. مثلا ابھی امیر مقام صاحب فرما رہے تھے نا کہ نام، تو نام تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ بشیر بلور صاحب نے نہیں، اسمبلی میں پختونخوا نام بالکل ان کے بھائی نے آپ کہنے قرارداد. اور ایک اور خطرناک کام ہو رہا ہے جس کا مجھے شک ہے کہ خود شاید مسلم لیگ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب پختون بیلٹ سے دونوں مسلم لیگوں کو وہ بھی الگ کرنا چاہتے ہیں، اور شاید این پی کے لیے بھی اب ہزارہ بوجھ بنتا جا رہا ہے، وہ بھی انٹینشنلی شاید اس پہ اپنی حمایت وہ کرنا چاہتے ہیں. اس سازش کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہت ساری اس میں گہری سازش ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ کیپٹن صفدر آپ کا، امیر مقام صاحب آپ کا، سلیم صافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بشیر بلور صاحب نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں یہی بات سامنے آئی کہ ہزارہ جو صوبہ ہے اس حوالے سے مستقبل میں یہ تحریک تقویت پکڑ سکتی ہے، لیکن اس میں جو تمام ایلیمنٹس ہیں اگر وہ لوگوں کے جذبات کو زیادہ نہ بھڑکائیں تو اس طرح کا خون خرابہ نہیں ہوگا، اور سیاسی جماعتیں مصلحت سے کام لیں تو یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.